السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 شوال اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر صرف 5 منٹ کے مدرسے میں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام رومان بنت عامر کنانہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ پہلے حضرت عبداللہ بن شنجیرہ سے نکاح میں تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے نکاح کیا۔ ابتدائی زمانے میں ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ جس طرح حضرت ابوبکر سچائی، امانت داری اور کریمانہ اخلاق میں مشہور تھے، بالکل اسی طرح حضرت ام رومان بھی سچائی، وفاداری اور سلیقہ مندی میں تمام عورتوں کے درمیان ایک الگ حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو تمام اہل خانہ مکہ میں ہی تھے، اور حضرت ام رومان نہایت حوصلہ مندی سے بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ اور جب مدینے سے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع وغیرہ کو چند عورتوں کو لانے کے لیے بھیجا گیا تو انہی کے ساتھ ام رومان بھی ام عائشہ اور حضرت اسماء کو لے کر مدینہ ہجرت کر گئیں۔ انہوں نے 9 ہجری میں اس کے بعد انتقال فرمایا۔ 9 ہجری یا اس کے بعد انتقال فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کی بات کریں کہ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک بکری لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرف باندھ دیا اور پھر دوہا اور پھر فرمایا بڑا برتن لاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک بڑا برتن لے آئیں جس میں آٹا پیسا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونا شروع کیا یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ فرمایا اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو پلا دو۔ یعنی بکریاں عام طور پر اتنا دودھ نہیں دیتی، اس بکری سے اتنا زیادہ دودھ نکلنا کہ گھر والے اور پڑوسی بھی پی لیں، یہ آپ کا ہی معجزہ ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 چیزوں سے اس طرح پناہ مانگتے: اے اللہ، میں کنجوسی، بزدلی، بری زندگی، دل کی بیماری اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور طالب علم ہے اللہ کے راستے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوٹ کر واپس آ جائے۔ تو ہم جب بھی آن لائن پر پڑھاتے ہیں ہم ایک بات آپ سے کہتے ہیں کہ جہاں آپ یہ اسباق سنتی ہیں وہ جگہ مخصوص کر لیجئے۔ یعنی اگر آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں اسباق کو سنتی ہیں، مخصوص کر لیں وہ جگہ کہ میں نے آج سے ڈرائنگ روم میں سننا ہے یا میں نے اپنے بیڈ روم کے فلاں حصے میں سننا ہے۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں موبائل لے کر وہاں پر بیٹھیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کے علم کے راستے میں، علم سیکھنے والوں کے راستے میں جہاں دل چاہا بیٹھ گئی وہاں ایسا نہ کریں، بلکہ ایک جگہ کو مخصوص کریں، اپنے گھر کے اس حصے تک چل کر جائیں اور وہاں ادب کے ساتھ بیٹھ کر باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر اور دوزانو ہو کر بیٹھیں، ادب کے ساتھ موبائل سے اسباق کو سنیں تو انشاءاللہ علم کا نور ضرور بضرور دلوں کے اندر، عمل کے اندر اور گھر میں آئے گا۔ اور ہوتا یہی ہے، میری عادت خود ہے کہ میں بغیر ٹیک لگائے جتنا بھی سبق آپ کو آج تک آن لائن پر پڑھایا ہے، اللہ جانتے ہیں، حاجات پڑھ کے باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر، کوشش یہی ہوتی ہے، کبھی قبلہ رو نہیں بھی بیٹھتی لیکن عموماً کوشش ہوتی ہے کہ قبلہ رو بیٹھوں، دو زانو ہو کر بیٹھوں، بغیر ٹیک لگائے بیٹھوں، اللہ کی رضا کے لیے اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھوں تو انشاءاللہ یہی چیز ہوتی ہے جو ہمارے دلوں میں نور کو بھر دیتی ہے اور ہماری عملی زندگی میں علم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ضرور اللہ کے راستے میں ہوتا ہے طالب علم، تو ہم گھر سے نہیں نکل رہے تو کیا ہوا، گھر کے اندر ہی 2 قدم صرف اس نیت سے چل لیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے یہاں سے وہاں تک جا رہے ہیں۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی ایک گٹلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے، اور بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت اور انکار کریں گے۔ اور دنیا کی چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جہنم کے دروازے کا ہے کتنا فاصلہ، یہ بتایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ اور طب نبوی سے علاج کہ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ گرم ہانڈی پلٹ جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا۔ میری والدہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا، تو ہم یہ دعا آپ کو فلائر پر لکھ کے بھیجیں گے، یقیناً آپ سب کے کام آئے گی۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی جلن ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی آگ سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی ہم سب کو بچائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، اگر تم اپنے دل کی نرمی چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔